منسٹر صاحبہ نے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ریالٹی اپنی جگہ موجود ہے کہ انٹرنیٹ کے ایکسس کی پرابلم نہ ہونے کی پرابلم کی وجہ سے کاروبار ضرور امپیکٹ ہو رہے ہیں۔ منسٹر صاحبہ فرما رہی ہیں، وہ بالکل رائٹلی فرما رہی ہیں کہ 274 میگا ہرٹز ہے اس وقت صرف پاکستان میں اسپیکٹرم، لیکن ہمیں اس بات کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ اس وقت ٹیلینور پاکستان سے ایگزٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز جن کی وجہ سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی، 2013 اور 18 کا ٹائم پیریڈ بھی ہم نے دیکھا، اس کے بعد کا ٹائم پیریڈ بھی دیکھا۔ اس وقت پاکستان میں جو 500 میگا ہرٹ، میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اس بات کو کہ سن ٹی وی کا اسپیکٹرم خالی کرایا، لا منسٹری نے، اٹارنی جنرل نے ان کیسز کو پرسو کیا، بہت اچھا کیا، لیکن 274 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم موبائل کمپنیز نے پچھلے 30 سال کے سپین کے اوپر لیا ہے، وہ ڈرپ فیڈنگ پہ چلتے ہیں۔ 500 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم لینے کے لیے کون آئے گا؟ اس کے لیے جو طریقہ کار ایسا بنایا گیا ہے کہ کوئی آ کے پاکستان میں مزید انویسٹمنٹ کرے۔ اگر ہم نے ڈیٹا دینا ہے، اگر ہم نے اسپیکٹرم دینا ہے اور اس کے استعمال پہ قدغن لگانا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ڈیجیٹل ہائی وے کھول دیں جس پہ فراری چل سکتی ہو لیکن سائیکل بھی چلانے کی اجازت نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آئندہ آنے والا اسپیکٹرم ہے جس کی بات ہو رہی ہے، کیا اس کے اوپر کنسلٹنٹس نے اپنی رپورٹ دے دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ انویسٹر اس میں انویسٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے؟ کیا اکٹھے 500 میگا ہرٹز اسپیکٹرم دینے کا اگر ارادہ ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اسپیکٹرم آکشن کے نتیجے میں جو اسپیکٹرم جائے گا اس کے استعمال کے اوپر، ڈیٹا براڈ بینڈ کی اویلیبلٹی کے اوپر قدغن لگانے کا کیا گورنمنٹ کا منصوبہ ہے؟ شکریہ جی منسٹر صاحب۔ تھینک یو جی۔ آنریبل سینیٹر میرے جو کالیگ ہیں انہوں نے جو سوال پوچھا ہے، دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ایف ڈی آئی پہ بات ہوئی۔ سر انفارچونیٹلی بائی دا اینڈ آف 2022 جب ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، اس وقت یہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا تھا، اینڈ رائٹلی سیڈ that we were at a point where we were unable to repatriate profits of international companies and we were unable to therefore attract foreign direct investment. اور یہ ایک میجر وجہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں جو موبائل نیٹ ورک انفراسٹرکچر ہے اس پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکی، جو کہ ایک اور وجہ ہے انٹرنیٹ کنجیشن کی۔ اب جب 2 سالوں کے اندر it's not just that the economy has stabilized, بٹ آج ہماری اپوزیشن بھی اس چیز کو اگری کر رہی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ کے پاتھ پہ چل رہی ہے۔ اینڈ ٹوڈے while we're able to repatriate dollars، آپ دیکھیں گے اور دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ چیز مزید بہتر ہوتی رہے گی۔ سر جہاں تک آکشن کی بات ہے اور کنسلٹنٹ کی بات ہے، پی ٹی اے نے نیرا ایک کنسلٹنٹ ہے یو ایس بیسڈ، انہوں نے ان کو آن بورڈ کیا ہوا ہے۔ ہم کمپلیٹ ان کے ساتھ کنسلٹیشن میں ہیں۔ انہوں نے اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشنز بھی جو ہیں وہ کافی حد تک کمپلیٹ کر لی ہیں اور ان کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ مگر درست فرمایا کہ کیا اتنی اسپیکٹرم جو ہے وہ لی جا سکے گی، ایپیٹائٹ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دنیا میں ڈبیٹ سر بدل گئی ہے۔ ایک پوائنٹ تھا جب ہم اسپیکٹرم آکشن کو ایز ریونیو میجر دیکھتے تھے گورنمنٹ کے لیے، اور اسپیکٹرم ہم نے دیکھا $29 ملین پر میگا ہرٹز پہ بھی بکا۔ میڈم جب آپ کے ٹائم پہ آکشن ہوئی تھی تب ریٹ آئی ایم ناٹ شیور کیا تھا، بدل گئی ہے۔ تو سر اوکے، سو واٹ ہیپنڈ واز دیٹ آج جو آپ گلوبل دیکھتے ہیں اپنا ایک پورا لینڈسکیپ، اس میں اب اسپیکٹرم کو ایز اے ریونیو میجر نہیں دیکھا جاتا، اسپیکٹرم از سین ایز اے گروتھ میجر۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جس طرح باقی کمپیریبل ممالک میں کچھ ملکوں میں اسپیکٹرم پہ خالی 5% اپ فرنٹ جو ہے وہ اس کی کاسٹ مانگی جاتی ہے، باقی ریونیو شیئرنگ کے بیسس پہ ہوتا ہے۔ کچھ ملکوں میں لوگ اسپیکٹرم فری دے رہے ہیں تاکہ انٹرنیٹ بہتر ہوگا تو اس کے جو اسپل اوور امپیکٹ ہے اکانومی پہ وہ میسو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اوور آل اکنامک گروتھ آپ کو نظر آتی ہے، سوشل گروتھ آپ کو نظر آتی ہے۔ تو کنسلٹنٹ کی ابھی ہم ویئر ویٹنگ فار دا رپورٹ آف دا کنسلٹنٹ، جیسے وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
جو آپ کے یہ جن لوگوں نے آکشن میں بڈ کرنا ہے ان کی ایپیٹائٹ کو دیکھتے ہوئے, انٹرنیشنل بینچ مارکنگ کرتے ہوئے, یہ گروتھ ورسز ریونیو ڈیبیٹ دیکھتے ہوئے, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جیسے ہی رپورٹ میں آئیں گی اس سے چیزیں ذرا بہتر واضح ہو جائیں گی. مہربانی. جی سینیٹر خان زادہ صاحب پہلے سے. بہت شکریہ جناب چیئرمین. چیئرمین صاحب, سوال تو آئی ٹی کے حوالے سے اور انٹرنیٹ کے حوالے سے تھا, لیکن منسٹر صاحبہ نے کچھ اور بھی چیزیں بتائی ہیں کہ جب ان کی حکومت آئی ہے شروع میں تو کوئی فارن کرنسی کا ایشو ان کو آیا جو کہ شاید پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے تھا. تو میرے خیال سے یہ باتیں تو اب سب کو پتہ چل گئی ہیں کہ انسٹیبلٹی اگر پولیٹیکل لے کر آئے ہیں تو یہ خود لے کر آئے ہیں, اور ان کو پھر جو بھی پرابلمز آئی ہیں وہ ان کے ٹائم پہ تھی, ہمارے ٹائم پہ نہیں تھی. اچھا جی, میرا سوال جی یہ ہے کہ جو آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات ہو رہی ہے تو آئی ٹی ایکسپورٹس جی انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ بڑھ رہی ہیں, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس ریٹ سے بڑھ رہی ہیں یا جو کہ فورکاسٹ ہوا تھا, کیونکہ ہمارے ٹائم پہ یہ فورکاسٹ ہوا تھا کہ جو $3 بلین کی ایکسپورٹس تھی وہ 10 بلین پہ جائیں گی 1-2 سالوں میں, اور ابھی وہ جو فگر ہے وہ تو ابھی تک ہم نے اس کے آس پاس بھی نہیں دیکھا. تو کیا یہ جو آئی ٹی کی یہ جو گروتھ ہو رہی ہے یہ نیچرل ہے, اس میں آپ نے کیا ایسا کیا, کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں آپ بتائیں, کیونکہ وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو انٹرنیٹ سروسز ہیں پاکستان میں اس کی وجہ سے اس کی جو سچویشن اس ٹائم پہ بن گئی ہے, تو نہ تو کوئی نئی کمپنیز آ رہی ہیں, نہ کوئی نئی انویسٹمنٹس ہو رہی ہے, اور بلکہ ہمارے ٹائم پہ تو اگر ایک STZA جو کہ ایک ادارہ بنا تھا وہ آئی ٹی کے لیے بنا تھا, اور اسی بنیاد پہ کہ ہم اپنے ایکسپورٹس ایک ایسے لیول پہ لے کر جائیں گے $10 اور $12 بلین پہ, اور ابھی جو ہے تو اس کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ اس ادارے میں ہوا کیا ہے, اور یہ ہمارے آج کل حالات ہیں. تو جناب چیئرمین, میں جو سینیٹر انوشا رحمان صاحبہ نے سوال کیا ہے میں بھی اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ دیکھیں جی, آپ اگر نئے اسپیکٹرمز اناؤنس کر رہے ہیں تو جو پرانے ہمارے انٹرنیٹ جو اسپیکٹرمز ہیں اور ان کے اوپر جو ہماری اس ٹائم پہ انٹر کنیکٹیویٹی ہے وہ موبائل نیٹ ورکس پہ اسپیشلی, وہ تو کہیں بھی نہیں ہے پاکستان میں. جی شکریہ. وہ سٹیز اسلام آباد سے آپ باہر نکلیں کراچی تک میں جو ہے تو انٹرنیٹ آپ کو مہیا نہیں ہو رہا. بہت شکریہ جی. جی منسٹر. سر سوال ریپیٹ کیا ہے تو جواب بھی وہی ہوگا. ریپیٹ مائی سیلف. سر 1-2 باتیں جو یہاں پہ مینشن ہوئی ہیں جس میں STZA اور پتہ نہیں $10 بلین کا ان کا کوئی پروجیکشن تھی, اگر یہ مجھے کوئی ڈاکیومنٹ منسٹری کا لا دیتے ہیں جہاں پہ انہوں نے کوئی روڈ میپ بنایا ہوا تھا یا کوئی انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ $10 بلین 3 سال میں ہو جائے گا, تو ہمارے ساتھ شیئر کر لیں, ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے آپ کو آگے رزلٹ دے دیتے ہیں. if there is anything that they've documented, کوئی پروجیکشن مجھے دکھا دیں, کوئی رپورٹ دکھا دیں جو کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں 3 سالوں میں $10 بلین کر رہی تھی, I will come back to you and report back on that, sir. سر جہاں تک بات ہے STZA کی, سر STZA جب ہم نے گورنمنٹ لی اور ہم نے دیکھا تو STZA had become a real estate business like most of the businesses in the world, in the country. اس کو ریئل اسٹیٹ کے لوگ جو ہیں مس یوز کر رہے تھے. اس کا لا اس طرح سے ڈرافٹڈ تھا کہ وہاں اس STZA کے نام پہ تمام ٹیکس ایگزمپشن جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز لے رہی تھیں, جس کی وجہ سے اس کو کنٹرول کر کے اور ہالٹ کیا گیا, اور اس کے اوپر اب بہتری سے کام کر کے اس وقت جو STZA کے چیئرمین ہیں وہ ہمارے ایک بڑے سینئر آفیسر بھی ہیں, ہی از این MIT گریجویٹ اینڈ اے لمس گریجویٹ, اور ان کو وہ چیئر کر رہے ہیں اور وہ ان معاملات کو بہتر کر کے تیزی سے چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو پٹ اٹ آن ریکارڈ سر دیٹ the way the law was drafted or the things were being handled, unfortunately it had become a real estate business جس طرح سے یہ کر کے گئے تھے. جی بہت شکریہ. جی شکریہ.